یہ کچھ سوال ہیں، تحریر تو کافی لمبی چوڑی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آخر میں جو انہوں نے سوال پوچھے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شجرہ میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں شامل نہیں؟ دوسرا یہ کہ میں نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ان کے پاس لے کر گئے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ اس واقعہ کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہے کہ جب حضرت اویس کرنی کو پتہ چلا کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے دانت توڑ دیے، تو کیا واقعی ایسا کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ واقعہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو دے کر فرمایا کہ اسے اویس کرنی تک پہنچا دینا، یہ واقعہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اکثر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ چند دن پہلے میں ایک سفر نامہ دیکھ رہا تھا اشفاق احمد کا، سفر در سفر، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، تو اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ واقعہ کہ حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑ دیے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کو سب سے پہلے حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، لیکن اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے اور انہوں نے بھی سند کے بغیر ہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے طبقات میں لکھا، پھر آگے ان سے حلبی نے سیرت الحلبیہ میں نقل کیا۔ امام شعرانی نے صحیح غلط کی بحث نہیں کی۔ ہاں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا اور وضاحت یہ کی کہ یہ چیز خلاف شریعت ہے، ورنہ بڑے بڑے صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھے، وہ بھی یہ سب یہی کام کرتے۔ پھر تو احادیث مبارکہ میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تابعین میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے اویس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی کی نشانیاں بتا کر فرمایا کہ ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو جب یمن سے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو آپ ان سے پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر بھی ہے؟ پھر ایک دن ملاقات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس اویس آئے گا، تم اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ تو حضرت اویس کرنی نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں حضرت اویس کرنی کا نام شجرے میں کیوں شامل نہیں، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اویسیہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، اویسی نسبت ہے، ایک طریقہ ہے حصول فیض کا۔ سلسلہ تو وہ ہوتا ہے جس میں تسلسل ہو، ان کی بیعت فلاں سے، ان کی فلاں سے، ان کی پھر فلاں سے، آگے اسی طرح تسلسل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو پہنچتا ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ سلسلہ میں ہر بندہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن اویسی طریقہ سے فیض ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اویسی طریقہ کو اویسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت اویس کرنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بغیر فیض حاصل کیا، اس میں اسی طریقہ سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو اس طریقہ سے ناواقف ہیں وہ کئی اعتراض کرتے ہیں، مثلا جب وہ شجرہ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حضرت بایزید بستامی کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، دونوں کا زمانہ ہی ایک نہیں، دونوں کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے، دوری ہے، تو پھر فیض کیسے منتقل ہوا، بیعت کیسے ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں اویسی طریقہ۔ یعنی جس طرح حضرت اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بغیر فیض حاصل کیا، اسی طرح جو لوگ بغیر کسی ظاہری واسطے کے فیض حاصل کرتے ہیں ان کو اویسی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی حضرت بایزید بستامی کے اویسی ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت بایزید بستامی کے فوراً بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی اور واسطہ ہی موجود نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرشد کے فیض پر مربی کا فیض غالب آ جاتا ہے اور پھر مرشد کا نام پیچھے چلا جاتا ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو اپنے سے پہلے والے کسی بزرگ سے بہت زیادہ محبت ہو اور روحانی مناسبت ہو جائے تو ان بزرگوں کی روح متوجہ ہو جاتی ہے اور پھر فیض منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ فیض اس پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے، اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اصل پیر و مرشد کا نام ہی پیچھے چلا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا، یعنی دراصل حضرت بایزید بسطامی اور ابو الحسن خرقانی میں روحانی تعلق اتنا مضبوط تھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی پر سب سے زیادہ حضرت بایزید بسطامی کا فیض غالب آ گیا، اور اتنا غالب آیا کہ شجرے میں پیر و مرشد کے بجائے مربی کا نام لکھا جانے لگا۔ اصل میں حضرت بایزید بسطامی اور حضرت ابو الحسن خرقانی کا جو آپس میں روحانی تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا، اور حضرت ابو الحسن خرقانی پر بایزید بسطامی کا فیض اتنا غالب آیا کہ ان کے پیر و مرشد کا نام غائب ہو گیا اور ان کے مربی یعنی بایزید بسطامی کا نام شجرہ میں لکھ دیا گیا۔ ورنہ در حقیقت حضرت ابو الحسن خرقانی حضرت مولانا ترک توسی کے مرید تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور وہ خواجہ اعرابی یزید عشقی کے مرید تھے، اور وہ خواجہ محمد مغربی کے، اور پھر خواجہ محمد مغربی جو تھے وہ حضرت بایزید بسطامی کے بیعت تھے۔ یعنی ظاہری طور پر بھی سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب اویسی طریقہ سے فیض کی بات کی جاتی ہے تو یہ روح کی بات ہوتی ہے، لوگ جسمانی دوری کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب روح کی بات کریں گے تو پھر روح تو سب کی ایک ہی دن اکٹھی پیدا ہوئی، ان کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو یہ ساری دوری جسمانی ہے، روحانی طور پر تو نہیں ہے، اور جسمانی دوری ایک خاص نوعیت کے بعد روحانی فیض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to خانقاہ حضرت مولانا الایار خان رحمۃ اللہ علیہ۔